نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر مومنین کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ نے ان کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے. جو جانور ہے، جانور سے اللہ نے انسان کو ممتاز کیا، اور انسانوں میں اللہ نے ایمان والوں کو ممتاز کیا ہے. ایمان والوں کو ان کے اندر اللہ نے امتیاز بخشا ہے. اسی قرآن کریم کی جو میں نے آیات ابھی تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں، اور 7 صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومن ان 7 صفات کا حامل ہے اور ان 7 صفات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت الفردوس کا اس سے وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ وارث بنا دیتے ہیں. وارث انسان کی ایک وراثت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو یقینی طور پر ملتی ہے. اگر اس کا باپ ہے اور اس نے کچھ چھوڑا ہے تو اس کی اولاد کو وراثت میں ضرور ملے گا. اللہ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس، کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتے ہیں، وہ وارث ہو جاتے ہیں. اور جنت بھی جنت الفردوس جو بہترین اور اعلیٰ ترین جنت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور وہ 7 صفات کے والے کون ہیں؟ بالکل عام ہے وہ 7 صفات کے. اگر آپ ان پر عمل کرنا چاہیں تو روز مرہ کی زندگی میں آپ ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں. بس اللہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع والے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر اللہ کی طرف دل کو متوجہ رکھتے ہیں. نماز میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں شریعت میں خشوع اور خضوع اللہ کو دونوں مطلوب ہیں. خشوع کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور دل کو اور اپنے جذبات کو اللہ کے سامنے بالکل جھکا دے، دل سے اللہ کی طرف وہ بالکل متوجہ ہو. اور خضوع کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھے، جو اس کے آداب ہے اس کے مطابق جھکائے. جیسے نماز کے اندر ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور جو نماز کے آداب ہیں ان کے مطابق پڑھتے ہیں، بالکل بہترین طریقے سے سنت کے مطابق قیام کرتے ہیں اور آداب کے مطابق رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور خشوع کیا چیز ہے؟ وہی آداب جو انسان جسمانی طور پر متوجہ ہو کر کرتا ہے وہی روحانی طور پر کرے. یعنی انسان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو میں کچھ نماز میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری اس نماز سے کیا مقصود ہے، اس کے مطابق اللہ کی طرف اگر وہ متوجہ ہوگا تو روحانی طور پر بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا. اور اللہ کو یہی مطلوب ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع والے ہیں. نمازوں میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ نمازوں میں خشوع ایسے پیدا ہوگا کہ ہم نماز جب پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ جو امام تلاوت کر رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. جو نماز کے اندر ہم سبحان رب العظیم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. نماز میں سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. نماز میں تحیات پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں گے. لیکن جب ہمیں نماز میں یہ پتہ نہیں ہوگا تو ہم نماز میں کھڑے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں. جس نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز انسان ایسے پڑھے کہ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح نماز پڑھے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر یہ جذبہ پیدا رہنا چاہیے.
میرے بھائیوں، ہم نمازوں کے اندر بالکل کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، انتظار میں ہوتے ہیں کہ بالکل آخر میں آئے، امام صاحب سلام پھیرے اور غائب ہو جائیں، اور جب تک نماز میں ہو تو اپنی دکان کا حساب لگائیں، اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے ان کا حساب لگائیں، اپنے پیسوں کا حساب بنائیں کہ کتنا خرچ کیا ہے، اپنی بیوی کو جا کے کیا جواب دینا ہے، اپنے بچوں میں جا کے کیا نظم پیدا کرنا ہے، اپنے مالک سے کیا کہنا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اپنے رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں اگر ہم نماز میں خشوع چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد کرنا ہوگا، ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اس کے مطالب کو، اس کے مفاہیم کو سمجھیں۔ ہم نماز میں امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اگر پتہ ہو تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف توجہ جائے گی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ جب ہم نماز میں امام تلاوت کرے گا تو اللہ کی طرف فوراً ہماری توجہ جائے گی، بے شک اے اللہ تو ہی سارے جہاں کا رب ہے، سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو برپا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، بے شک تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو ہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تیری ہی شایان شان ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہوگا تو ہم اللہ سے رحمت کی امید طلب کریں گے۔ جب ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میرے اوپر بھی رحم فرما دے، اے اللہ میں بھی تیرا نیک بندہ ہوں، اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میں بھی تیری طرف عبادت کرنے والا ہوں، تیری طرف توجہ رکھنے والا ہوں، اے اللہ میرے اوپر بھی نظر کرم فرما دے، میرے اوپر بھی توجہ فرما دے۔ مالک یوم الدین، جب امام مالک یوم الدین پڑھے گا اور اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا کا مالک یعنی اے اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، تیرا حکم ہے بالکل برحق ہے، لیکن اس کا مالک تو تو ہے۔ اے میرے رب، جس دن حساب و کتاب ہو، جس دن ترازو رکھا جائے اور برے اعمال اور اچھے اعمال تولے جائے، اس دن اے اللہ میرے نیک اعمال کا پلہ بھاری کر دینا۔ اے اللہ اگر میرے گناہوں کا پلہ بھی بھاری ہوگا تو میری بخشش فرما دینا، تو ہی تو مالک ہے، تو ہی تو اس وقت جزا اور سزا تیرے ہی تو ہاتھ میں ہے، تو ہی تو دے گا۔ اے اللہ میرا بیڑا پار کر دینا۔ نماز میں جب ہمیں یہ ترجمہ معلوم ہوگا تو ہماری توجہ ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں اس آیت کا ترجمہ پتہ ہوگا تو ہمیں نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، فوراً آپ ایک لمحے کے اندر اللہ سے تمام شکایتیں رکھ سکتے ہو، اللہ سے تمام سوالات رکھ سکتے ہو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہو۔ اللہ نے دماغ ایسا بنایا ہے کہ آج بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کے سیکنڈ کے بھی آخری حصے سے جب سوچتا ہے تو انسان کئی ہزار سال کی چیزیں سوچ سکتا ہے ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے کے بھی چوتھائی حصے کے اندر۔ تو آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور یہ تلاوت ہو رہی ہو ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، آپ فوراً اپنے دماغ کے اندر اپنے دل میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے دور فرما دے، میرا بچہ بیمار ہے شفا عطا فرما دے، میرے بوڑھے بیمار، میرے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، میں کاروباری حالات سے پریشان ہوں میرے کاروبار کو دور، میرے کاروبار سے خیر و برکت پیدا فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آپ اس ایک آیت کے پڑھتے وقت اپنے دل کے اندر یہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کب مانگیں گے؟ جب آپ کو ان آیت کا ترجمہ پتہ ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دے۔ یعنی اگر آپ کو اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے تو اے اللہ مجھے سیدھی آیت، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، یعنی اے اللہ میرے کاروبار میں سیدھا مجھے راستہ عطا فرما دے، حرام سے میری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ میرے بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کو اچھی تعلیم عطا فرما دے، اے اللہ ان کے بری سوسائٹی سے ان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کی بری تعلیم سے حفاظت فرما دے، تعلیم کے بعد میں اگر ان کی تعلیم ان کے لیے نقصان پہنچانے والی ہو تو اس سے حفاظت فرما دے، اے اللہ میرے گھر کے اندر مجھے جو ہے ہر چیز کی رہنمائی عطا فرما دے۔ ہم اس آیت کے اندر ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، جو
गुमराह करने वाले लोग हैं उनका रास्ता हो। ऐ अल्लाह इससे मैं पनाह मांगता हूँ, इनका रास्ता मुझे नहीं चाहिए। बताइए मेरे भाइयों, ये सूरह फातिहा है, ये सूरह फातिहा है। अगर इमाम सूरह फातिहा पढ़े और आप इमाम के पीछे खड़े हो, आपको सूरह फातिहा का तर्जुमा आता हो, खुदा की कसम आपका नमाज में दिल भी लगेगा, आप अल्लाह से दुआएं भी मांगेंगे, अल्लाह के यहाँ वो आपकी नमाजें अर्श पर जाएंगी, आपकी दुआएं अर्श से टकराएंगी और अल्लाह के यहाँ वो तमाम नमाजें कबूल होंगी, कबूल होंगी। लेकिन जब हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो हमें यह नहीं पता कि अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कहा जा रहा है। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा जाता है तो हमें यह नहीं पता कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सुन लिया उस शख्स की बात को जो मेरी तारीफ कर रहा है। जब हमें यह नहीं पता होता सुभान रब्बियल अज़ीम कि मेरा रब जो अजीम है, जो मर्तबे वाला है, उसकी जात पाक है, जब हमें यह नहीं मालूम सुभान रब्बियल आला, मेरा वो रब जो आला है उसकी जात पाक है, जब हमें ये सारे तर्जुमे नहीं पता, इनके मतलब हमें मालूम नहीं है, खुदा की कसम हमारी नमाजें वो अर्श पर नहीं टकराती। अर्श तो छोड़िए, वो हमारी नमाजें हमारे दिलों को नहीं टकराती, वो हमारी नमाजें हमारे दिमागों पर, हमारे दिलों पर असर नहीं करती। ये असर जब करेंगी जब हमें इनका मतलब मालूम होगा। जब इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर तो हमारे दिल से निकलेगी अल्लाह तू ही तो बड़ा है, इसीलिए तो तेरे सामने खड़े हैं, इसीलिए तो तेरे सामने झुके हुए हैं, इसीलिए तो तेरे बुलाने पर मस्जिद में आए हैं, इसीलिए तो तेरे सामने 5 वक्त खड़े होकर रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, तेरे अहकामात को मानते हैं। ए अल्लाह बेशक तू बड़ा है, बेशक है अल्लाह तू बड़ा है। ये जब होगा जब हमें अल्लाह ताला के इन तमाम अल्फाज का, इन तमाम नारों का, इन तमाम ताबीरात का मतलब पता होगा। हम नमाज में रोजाना बैठते हैं, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अल्लाह मैंने अपने ऊपर बेपनाह जुल्म किया है, अल्लाह मैं पूरे दिन गुनाह करता हूँ, 24 घंटे गुनाह करने वाला हूँ, जराइम में डूबा हुआ हूँ। ए अल्लाह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक तेरी नाफरमानी में डूबा हुआ हूँ। ए अल्लाह मेरे पैर भी तेरे गुनाहों की तरफ जाते हैं, मेरे हाथ भी गुनाह करते हैं, मेरी ज़बान भी है अल्लाह हर वक्त मुग़ल्लज़ात और गालियाँ देकर गुनाहों में पड़ी रहती है। ए अल्लाह मेरी आँख भी बुराइयों को देखती है और गलत चीज़ों पर निगाहें डालकर गुनाहों में डूबी हुई है। मेरे कान अल्लाह हर वक्त गुनाहों में डूबे हुए हैं, गलत बातों को सुनते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा कोई मुझे माफ करने वाला नहीं है, तेरे अलावा कोई मेरी मग़फ़िरत करने वाला नहीं है। ए अल्लाह तेरे अलावा मेरे गुनाहों को माफ करने वाला कोई नहीं है। फ़ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरे सामने नमाज में बैठा हुआ हूँ, नमाज में बंदा सबसे ज्यादा तेरे करीब होता है, मुझे माफ फरमा दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मेरे भाइयों ईमानदारी से बताइए, आप इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है कि अगर हम अल्लाह के सामने ये दुआ पढ़े और इस दुआ को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये जज्बात हो, इनका मतलब हमें मालूम हो, तो मुझे बताओ इस नमाज में और इस दुआ को पढ़ने से क्या अल्लाह ताला के पास हमारी दुआ नहीं पहुंचेगी? क्या हमें नहीं लगेगा हाँ हमने नमाज पढ़ी है, हमने अल्लाह से क्या मांगा है, हमने अल्लाह ताला से क्या हमने सामने रखा है? हमें नमाजों में इस दुआ का मतलब नहीं पता, हमें नमाजों में सूरह फातिहा का मतलब नहीं पता, और हम जब नमाज पढ़ते हैं तो इमाम नमाज पढ़ाता है, हम पीछे खामोश खड़े रहते हैं, हम इधर उधर अपने जहन लगाते रहते हैं। इससे न हमारी नमाज सही, न इससे हमारा दिल सही, न और कुरान में तो अल्लाह कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाजें बुराइयों से रोकती हैं, बुरे कामों से रोकती हैं, लेकिन हम बुरे कामों से रुक नहीं रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाहों से नहीं रुक रहे, हम गलत कामों से नहीं रुक रहे, हम आज भी सूद खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जितने भी आयब हैं वो सारे कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हमारी नमाजों में खुशू नहीं है, हमारी नमाजों में खुशू नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह हम अपने जिस्म को आदाब के साथ अल्लाह की तरफ झुकाते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नमाजों के अंदर दिल भी अल्लाह की तरफ लगाए, हुजूर क़ल्ब के साथ में नमाज को अदा करें, और वो तभी मुमकिन है जब हम नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं, आयात और सूरतें, इन सब का तर्जुमा हम जानते हो। इसलिए आज अहद करें, इंशाअल्लाह हम इन तमाम चीज़ों को याद करेंगे भाई इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह।
ان تمام دعاؤں کو یاد کریں گے. جو میں نے ابھی دعا پڑھائی آپ کو وہ ذہن میں رکھ کر آج آپ نماز پڑھو جمعے کی, اور اس کے بعد اس چیز کی فیلنگ دیکھیے. آپ دیکھو انشاءاللہ کہ وہ دعا آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, متوجہ ہے, اور وہ ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. دوسری صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ فرماتے ہیں مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ برے کاموں سے, لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی دین اسلام کی خوبیوں میں یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ لغویات اور فضول کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یعنی وہ لغویات میں نہیں پڑتے, برے کاموں میں نہیں پڑتے. ان کے لیے وقت بڑی اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے. وہ اس وقت کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس وقت کو اللہ کے لیے لگاتے ہیں. لغو کام کہتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. میرے بھائیوں, ہم آج سب کے سب لغویات میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے. یہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم اگر سیکنڈ کا خیال کریں گے تو یاد رکھیے ہم منٹ کا خیال کر پائیں گے. اس کے بعد جب منٹ ہوگا تو ہمارا گھنٹہ بھی جو ہے صحیح ہوگا, ہمارا دن بھی صحیح ہوگا. ہمیں سب سے پہلے اپنے سیکنڈ کو, اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے, اس کو صحیح کام میں لگانا ہے. آج ہم وقت کو نہیں سمجھتے. یہی وقت تو زندگی ہے. عربی کا مقولہ ہے الوقت ہی الحیات. یہی وقت تو ہے جو زندگی ہے اصل. ایک مقولہ ہے الوقت کالسیف فإن لم تقطعه لقطعك. یہ وقت تلوار کی طرح ہے, اگر تم اس وقت کو صحیح استعمال کر کے نہیں گزارو گے, نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. یہ وقت ہے جو گزرتا ہے, اس کی مختلف احوال ہیں. آدمی کا بچپن ہے, لڑکپن ہے, پھر ضعیفی ہے, بڑھاپا ہے, اس کے بیچ میں جوانی ہے. یہ سب وقت کے ساری مراحل ہیں اور یہی انسان کی زندگی ہے. وقت ہی تو زندگی ہے. یہ جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے واپس نہیں آتا. آج گزر گیا, یہ کبھی موت تک واپس نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. انسان اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا, جب سیٹ ہو جائے گا تو میں کر لوں گا, میرا کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو میں یہ کام کر لوں گا, میرے بچے سیٹل ہو جائیں گے تو میں حج پر چلا جاؤں گا, میں کاروبار سے سیٹل ہو جاؤں گا تو میں شادی کروں گا. میرے بھائیوں, ان چکروں میں پڑھ کر انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے کہ میں بس کیا کریں. انسان پوری زندگی میری تعلیم سیٹ ہو جائے, میری نوکری سیٹ ہو جائے, میرا کاروبار سیٹ ہو جائے, میری شادی شدہ زندگی سیٹل ہو جائے, میرا بڑھاپا سیٹ ہو جائے, میری صحت سیٹ ہو جائے. آخر میں ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان کی جو ہے اس کو قبلہ رخ کر کے اعلان کیا جاتا ہے مردے کو کہ اب سب سیٹ ہے. یہی ہوتا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے, اس کو سیٹ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. کیونکہ میرے بھائی, سیٹ ہونے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ سیٹ ہونے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے, آزمائشوں کی جگہ ہے. یہاں تو انسان ہر وقت آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو ان مسائل کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے, جو ان مسائل کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. آج ہمارے پاس میں ایک ایسی چیز ہے موبائل, جس نے ہمیں فضولیات میں ڈبو رکھا ہے فضولیات کے اندر. اس کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں ریلز دیکھنے کے اندر, تو ہمارے گھنٹوں تباہ ہو جاتے ہیں. ہمارے گھنٹوں تباہ ہو کر ہم اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. ہمارا جو استعمال ہونا تھا وقت اپنی اولاد کے اندر, اپنی فیملی میں, دین کے لیے, اللہ کے لیے, وہ کہیں بھی ہمارا استعمال نہیں ہو رہا ہے. یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو اللہ کے سامنے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی ہمارے پاس, ہم نے اس کو ضائع کر دیا اور ایسے کاموں میں لگا دیا جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے بڑا سوال ہوگا, بہت بڑا سوال ہوگا اللہ کے یہاں. الوقت اسمن من الذهب, کہا جاتا ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کے پاس میں خزانے سب کچھ ہو, اس سے زیادہ قیمتی آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ نے وقت کو ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. جب آپ اپنی زندگی کو ضائع کر دیں گے تو آپ نے دین کو ضائع کر دیا, اللہ کے احکامات کو ضائع کر دیا, آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. آج
ہم نے یہ 2 خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی مومنین کی، انشاءاللہ یہ 5 خوبیاں جو ہیں یہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔